دوستو آج 18 رمضان کی وہ یادگار اور تاریخی شام ہے جب اللہ کی تلوار فاتح عالم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ ذرا تصور کریں، وہ عظیم مجاہد جس کے پورے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم کا نشان نہ ہو، جو تڑپتے رہے کہ انہیں میدان جنگ میں شہادت آئے، لیکن اللہ نے انہیں سیف اللہ بنایا تھا اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹا نہیں کرتی، اس لیے ان کا وصال بستر پر ہی ہوا۔ آج اتوار کا دن ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں مغلوب ہو چکے ہیں، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یاد رکھیں اللہ کے کلام میں 100% رزلٹ ہے۔ آج میں آپ کو وہ 4 طاقتور وظیفے بتانے والا ہوں جو ان مبارک گھڑیوں میں آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ آپ کی حاجتوں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ ان 4 وظیفوں میں سے ایک وظیفہ تو ایسا ہے جسے میں ناممکن کو ممکن بنانے والا کہتا ہوں۔ اکثر لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن وہ ایک خاص نقطہ بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ سچا اور آزمودہ طریقہ بتاؤں گا جو میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے جو آپ کی ہر دعا کو عرش تک لے جائے گا، اور وہ کون سی غلطی ہے جو آپ کو نہیں کرنی، وہ میں ابھی ویڈیو کے بیچ میں ہی بتاؤں گا، اس لیے 1 سیکنڈ بھی مس نہ کیجیے گا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے کہ مجھے میدان جنگ میں موت کیوں نہیں آئی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ اپنے بندے کی تڑپ دیکھتا ہے، اور آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کب تک روتے رہیں گے؟ آپ کب تک یہ کہیں گے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا آپ کا یقین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے یقین سے بڑا ہے؟ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے کہ اگر پہاڑ پر پڑھا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آج 18 رمضان کی اس مبارک دوپہر اور شام میں آپ کو وہ 4 وظیفے بتانے والا ہوں جو آپ کی زندگی کے بند راستوں پر اللہ کی تلوار بن کر چلیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، اگر آپ کی بیماری لا علاج ہو چکی ہے، یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو برسوں سے لٹکا ہوا ہے، تو آج کا یہ عمل آپ کے لیے آخری موقع ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور آپ اسی طرح خالی ہاتھ بیٹھے رہیں۔ آج ہم نے اللہ کو منانا ہے، آج ہم نے اپنی تقدیر کا فیصلہ کروانا ہے۔ دوستو ان 4 وظیفوں میں سے ایک تسبیح ایسی ہے جو اگر آپ نے چلتے پھرتے بھی پڑھ لی تو اللہ کے فرشتے آپ کے رزق کی حفاظت کے لیے پہرا دینا شروع کر دیں گے۔ لیکن وہ تسبیح کون سی ہے اور اسے کس خاص نیت سے پڑھنا ہے؟ دوستو میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میں اللہ کے کلام کی سچائی بیان کر رہا ہوں۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی اور ان وظیفوں پر عمل کر لیا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ عید کا چاند نکلنے سے پہلے آپ کی زبان پر صرف شکر الحمدللہ ہوگا۔ وہ پہلا وظیفہ کیا ہے؟ اب میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وظیفوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ٹھہریے۔ آج 18 رمضان کی اس پرفضا خاموشی میں ہمیں اپنے رب کے سامنے دامن پھیلانا ہے۔ یاد رکھیں انفرادی دعا کی اپنی شان ہے۔ جب آپ رات کی تنہائی میں اکیلے روتے ہیں تو اللہ آپ کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا، لیکن اجتماعی دعا کی طاقت وہ ہے جو تقدیروں کے لکھے ہوئے کو بدل دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بہت سے مسلمان مل کر دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک کو حیا آتی ہے کہ وہ اتنے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ آج اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن کو صرف الفاظ نہیں بلکہ اپنی محبت اور تڑپ کا مرکز بنا دیں۔ جب ہزاروں لوگ مل کر آمین کہیں گے تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اگر آپ اکیلے مانگ رہے ہیں تو یہ آپ کی بندگی ہے، لیکن جب آپ اس اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں تو آپ ایک قافلے کا حصہ بن جاتے ہیں جس کی منزل صرف اللہ کی رضا ہے۔ آج کی اس دعا میں شامل ہونا آپ کی زندگی کا وہ موڑ ہو سکتا ہے جہاں سے آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ شروع ہو جائے۔ آج ہم نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے مانگنا ہے۔ آپ کی ایک آمین کسی دکھیارے کا نصیب بدل سکتی ہے اور کسی کی آمین آپ کے گھر میں رزق کا ڈھیر لگا سکتی ہے۔ تو آئیے ابھی اس لمحے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا نام یا اپنی حاجت لکھ کر آمین کہیں۔ ہم مل کر دعا کریں گے کہ یا اللہ اس مبارک دن کے صدقے، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرما۔
اب آپ تیار ہو جائیں کیونکہ اس دعا کے فوراً بعد میں وہ 4 وظیفے بتانے جا رہا ہوں جس کے لیے آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں۔ وہ پہلا وظیفہ کس حاجت کے لیے ہے اب میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن ہم پہلے یہاں پر ایک اجتماعی دعا مانگیں گے۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، آج 18 رمضان کی اس مبارک گھڑی میں ہم سب تیرے گناہگار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ یا رب العالمین، آج اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے آمین لکھا ہے، ان کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ الہی، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے وہاں غیب سے دروازے کھول دے۔ جو بیماریوں سے لڑ رہے ہیں انہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر، جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دے، اور جن کی دعائیں برسوں سے ادھوری ہیں آج ان پر کن فیکون کی مہر لگا دے۔ میرے مولا، ہم سب مل کر آمین کہہ رہے ہیں، اسی ایک کی آمین کو قبول کر کے ہم سب کا بیڑا پار لگا دے۔ ہماری اس اجتماعی پکار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دعا کے بعد اب آپ کا دل اللہ کے نور سے بھر چکا ہوگا۔ اب وقت ہے ان 4 وظیفوں کا جو اس دعا کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ پہلا وظیفہ جو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولے گا وہ کیا ہے؟ اب میں اس کی مکمل تفصیل، تعداد اور وقت آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سن لیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس پہلے وظیفے کا جو تمام وظیفوں کا سلطان وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن پر اس کائنات کی بنیاد کھڑی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو عرش الہی کے پردے ہل جاتے ہیں۔ آج 18 رمضان کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ آپ جانتے ہیں آج کے دن اس کلمے کو پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کلمہ آپ کے اندر کے کفر، شرک اور مایوسی کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی اندھیروں میں گھر چکی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یقین مانیں یہ کلمہ آپ کے نصیب کا سورج طلوع کر دے گا۔ لیکن رکیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن اس کلمے کی ایک خاص ضرب لگانے سے کیا معجزہ ہوتا ہے؟ اکثر لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن وہ ایک خاص تعداد اور وقت سے بے خبر ہوتے ہیں جس سے دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ تعداد بتانے والا ہوں جو آپ کی پچھلی تمام زندگی کے گناہوں کو مٹا کر آپ کے رزق اور خوشیوں کے دروازے کھول دے گی۔ وہ تعداد کیا ہے؟ بہت غور سے سنیں کیونکہ یہی وہ اصل چابی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج 18 رمضان کے اس مبارک دن میں آپ نے اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، یا چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی زبان کو اس کلمے سے معطر کرنا ہے، اور اس کی تعداد کیا ہوگی؟ ذرا حوصلہ رکھیں، آپ نے آج کے دن پورا 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یہ 2000 مرتبہ پڑھا گیا کلمہ آپ کے حق میں وہ گواہی دے گا کہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ جب آپ کی 2000 کی گنتی پوری ہوگی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا سینہ کھل گیا ہے اور اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر سایہ کر چکی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس عظیم تسبیح کو مکمل کرنے کے لیے؟ لیکن دوستو، یہ تو صرف بنیاد تھی، ابھی وہ دوسرا وظیفہ آنا باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دشمن بہت زیادہ ہیں یا جن کے کاموں میں بہت زیادہ بندشیں ہیں۔ وہ دوسرا وظیفہ کیا ہے وہ میں ابھی بتانے والا ہوں، کہیں جائیے گا مت۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، پہلے کلمے کی بنیاد رکھنے کے بعد اب ہم بڑھ رہے ہیں اس وظیفے کی طرف جس کے بغیر کائنات کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو براہ راست ہمیں گنبد خضرا کے مکین، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتے ہیں۔ آج 18 رمضان کا دن ہے، اتوار کی یہ مبارک گھڑیاں ہیں۔ ذرا سوچیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہر جیت، اپنی ہر کامیابی اسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پائی تھی۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کا نام لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی مشکلیں آسان ہو جائیں، اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی حسرت ہے جو برسوں سے ادھوری ہے،
تو یقین مانیں درود پاک وہ کیمیا ہے جو تانبے کو سونا بنا دیتا ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی زنجیریں ہیں۔ دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر عبادت کو دیکھتا ہے کہ نیت کیسی ہے، لیکن درود پاک وہ واحد عمل ہے جسے اللہ ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ آج اگر آپ مقروض ہیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، یا آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے درود پاک کی آواز ختم ہو گئی ہے۔ آج 18 رمضان کی اس دوپہر میں جب آپ مصلی پر بیٹھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے گھر کی دیواروں کو نور سے بھر دیں گے۔ یاد رکھیں، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھا گیا ہو۔ لیکن رکیں، یہاں ایک بہت بڑا راز ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کا ایک ایسا خاص وقت اور خاص تعداد ہے جو آپ کی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کر سکتی ہے۔ بہت سے لوگ صرف 1-2 بار پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ طاقتور گنتی بتانے والا ہوں جو آپ کی زندگی کے بند تالے توڑ دے گی۔ وہ تعداد کیا ہے اور اسے کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ آپ کی طرف ہو جائے۔ دوستو، بہت غور سے سنیں کیونکہ یہی وہ اصل نچوڑ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج 18 رمضان کی اس بابرکت دن میں آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں، تصور مدینہ لائیں اور درود ابراہیمی کی خوشبو کو محسوس کریں، اور اس کی تعداد کیا ہوگی نوٹ کر لیں۔ آپ نے آج کے دن پورا 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یہ 100 موتی جب آپ تسبیح پر پروئیں گے تو آپ کی ہر ایک سانس کے بدلے اللہ پاک آپ پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، آپ کے 10 گناہ مٹا دے گا اور آپ کے 10 درجات بلند کر دے گا۔ جب آپ کی 100 کی گنتی پوری ہوگی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی فضا بدل گئی ہے اور آپ کا ہر رکا ہوا کام خود بخود بننا شروع ہو گیا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس محبت کے وظیفے کو مکمل کرنے کے لیے؟ لیکن دوستو، ابھی تو وہ تیسرا وظیفہ آنا باقی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ وہ ایٹمی طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ وہ تیسرا وظیفہ کیا ہے وہ میں ابھی بتانے والا ہوں، یہ ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے اس تیسرے وظیفے کا جسے میں ناممکن کو ممکن بنانے والا عمل کہتا ہوں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو بندے اور رب کے درمیان لگی ہوئی گناہوں کی دیوار کو گرا دیتے ہیں۔ آج 18 رمضان کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک تاریخ ہے جب اللہ کی تلوار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا۔ ذرا سوچیں، وہ عظیم مجاہد جو میدان جنگ میں دشمنوں کے لیے موت کا پیغام تھا، لیکن جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو اس کی عاجزی کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی اسی رب کو منانے میں گزاری۔ آج اگر آپ کے کام نہیں بن رہے، اگر آپ کی دعا عرش تک نہیں جا رہی، تو یاد رکھیں کہ گناہوں کا بوجھ آپ کے پروں کو اڑنے نہیں دے رہا۔ قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ کیا آپ پریشان ہیں کہ رزق میں برکت نہیں؟ کیا آپ کی اولاد نافرمان ہے؟ کیا آپ کے گھر کی خوشیاں روٹ گئی ہیں؟ میرے بھائیوں، استغفار وہ چابی ہے جو بند پڑے ہوئے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ آج 18 رمضان کی اس خاموش گھڑی میں جب آپ مصلی پر بیٹھ کر استغفر اللہ کی ضرب لگائیں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے نامہ اعمال سے سیاہی کو مٹا کر نور لکھ دیں گے۔ یاد رکھیں، وہ توبہ کبھی ضائع نہیں ہوتی جو سچے دل سے اور اس مبارک مہینے میں کی جائے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک ایسی بات ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ استغفار پڑھنے کی ایک خاص گنتی ہے جو تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بہت سے لوگ استغفار تو کرتے ہیں لیکن وہ ایک مقدس تعداد بھول جاتے ہیں جس کا ذکر ہمارے بزرگوں نے خاص حاجتوں کے لیے کیا ہے۔ وہ تعداد کیا ہے اور اسے کس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کا گناہ مٹنے سے پہلے آپ کی مراد پوری ہو جائے؟ بہت غور سے سنیں کیونکہ یہی وہ اصل نقطہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج 18 رمضان کے اس عظیم دن آپ نے اپنے رب سے صلح کرنی ہے۔ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، اپنے گناہوں کا تصور کریں اور آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے کر اس وظیفے کو شروع کریں۔ اور اس کی تعداد کیا ہوگی بہت دھیان سے نوٹ کر لیں۔ آپ نے آج کے دن پورا 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یہ 313 کی وہ تعداد ہے جو غزوہ بدر کے جانثاروں کی تعداد تھی، اور جب آپ اس تعداد میں استغفار پڑھتے ہیں تو غیب سے اللہ کی مدد آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ جب آپ کی 313 کی گنتی پوری ہوگی تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اور اللہ کی رحمت نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔
کیا آپ تیار ہیں آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی تقدیر سنوارنے کے لیے؟ لیکن دوستو، ابھی تو وہ چوتھا اور آخری وظیفہ آنا باقی ہے جو خاص طور پر رزق کی بارش کے لیے ہے، وہ عمل جو آپ کی جیب کو کبھی خالی نہیں ہونے دے گا۔ وہ آخری وظیفہ کیا ہے وہ میں ابھی بتانے والا ہوں۔ یہ ویڈیو کا سب سے بڑا راز ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس ویڈیو کے سب سے بڑے اور آخری خزانے کا۔ ہم نے کلمہ پڑھا، درود بھیجا، استغفار کیا، لیکن اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ اللہ کی توحید کا وہ نچوڑ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ آج 18 رمضان کی یہ رات ہے، اتوار کا یہ مبارک دن ہے۔ ذرا یاد کریں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان جنگ میں نکلتے تھے تو ان کا یقین اسی قل ھو اللہ احد پر ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مدد صرف ایک اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دشمن طاقتور ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حالات آپ کے قابو سے باہر ہیں، تو آج کی یہ سورہ اخلاص آپ کے لیے اللہ کی غیبی مدد کا راستہ بنے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا اور آپ کے گھر میں رزق کے وہ ڈھیر لگائے گا کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ یاد رکھیے، آج ہم نے یہ وظیفہ ایک خاص طریقے سے کرنا ہے۔ جب آپ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے سورہ اخلاص شروع کریں گے۔ جب آپ سورہ اخلاص کو شروع کر لیں گے تو اللہ کی رحمت کی چادر آپ کو ڈھانپ لے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر سے فقر اور تنگ دستی کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے اندھیرے سے روشنی نکلتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنے گھر سے مایوسی کو ہمیشہ کے لیے نکالنے کے لیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہو؟ لیکن دوستو، اس وظیفے کا ایک پروٹوکول ہے، ایک خاص ترتیب ہے جس کے بغیر یہ ادھورا ہے۔ اگر آپ نے صرف سورت پڑھ لی اور وہ اول آخر کا عمل مس کر دیا تو آپ اس عظیم برکت سے محروم رہ جائیں گے جو آج کی رات کے لیے خاص ہے۔ وہ خاص گنتی کیا ہے اور وہ کون سا درود ہے جو اس وظیفے کے پہرے دار بن کر چلے گا؟ بہت غور سے سنیں، کیونکہ یہی وہ آخری مہر ہے جو آپ کی تقدیر پر لگنے والی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آج 18 رمضان کی اس مبارک رات جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور تراویح مکمل ادا کر لیں تو مصلی سے اٹھنا نہیں ہے، اپنے دل کو دنیا سے کاٹ کر اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ اس کی ترتیب بہت غور سے نوٹ کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اس کی تعداد کیا ہوگی؟ آپ نے آج کے دن پورا 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور یاد رہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 41 بار مکمل کر لیں گے تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی جھولی پھیلا دیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کا کلام سچا ہے۔ جب آپ اس ترتیب سے آج کی یہ رات عمل کریں گے تو صبح ہونے سے پہلے آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کا ہر رکا ہوا کام، ہر بند راستہ اللہ کے حکم سے کھل جائے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں نے آپ کو 18 رمضان کا وہ مکمل خزانہ دے دیا ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت یاد رکھیں اور اللہ کے کلام پر 100% یقین رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیں، کیا پتہ کس کی آواز اللہ کو پسند آ جائے۔ مجھے بھی اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔